بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ ابو زناد سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک شخص ہے اور دونوں شیر اس کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ نے کہا کہ یہ اس فوت شدہ شخص کی انگوٹھی ہے کہ جس کے متعلق اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے انہیں دفن کرتے وقت یہ انگوٹھی ان کے قریب سے حاصل کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس علاقے کے علماء سے انگوٹھی کے نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی پکڑ کر شیر کی کچھار میں ڈال دیا۔ شیر اور شیرنی رات دن ان سے پیار کرتے رہے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس طرح اللہ نے دانیال علیہ السلام کو محفوظ رکھا یہاں تک کہ آپ اس مقام پر پہنچے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن حذیل سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے اور ان کو کنویں میں رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ دانیال علیہ السلام کو قید کر کے لایا اور ان شیروں کے آگے ڈال دیا، مگر شیروں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دانیال علیہ السلام جتنا عرصہ اللہ نے چاہا وہاں ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ دانیال علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح کھانے پینے کی چاہت اور ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں حضرت ارمیہ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت ارمیہ نے عرض کی کہ یا اللہ، میں تو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس میں ہوں اور دانیال عراق کے شہر بابل میں قید ہیں، یہاں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ میرے حکم کے مطابق کھانے کی تیاری کریں، وہاں تک آپ کو اور آپ کے کھانے کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا۔ اس فرشتے نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے کھانے کو بابل کے اس کنویں کے قریب پہنچا دیا جہاں حضرت دانیال علیہ السلام قید تھے۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام اندر گئے تو حضرت دانیال نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں ارمیہ ہوں۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ نے جواب دیا کہ ہاں، رب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھولتا نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو ہر اس شخص کو جواب دیتا ہے جو اس سے امید وابستہ کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اسے کسی کے سپرد نہیں کرتا جو اس پر اعتماد کرے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے اور ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہماری حفاظت اس وقت بھی کرتا ہے جب کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے گمان برا ہو جاتا ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شہر تستر فتح کر لیا تو ہم نے ہرمزان کے بیت المال کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر ایک میت رکھی ہوئی ہے اور اس میت کے سرہانے ایک مصحف رکھا ہوا ہے۔ ہم نے وہ مصحف حضرت عمر بن خطاب کی طرف بھیجا۔ آپ نے اس کے لیے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے اسے عربی میں منتقل کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس میں تمہارے معاملات، حالات، تمہارے کلام کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے تمام حالات اور واقعات ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودیں اور جب رات ہوئی تو ہم نے اسے دفن کر دیا اور تمام قبروں کو ایک جیسا برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر پوشیدہ رکھ سکیں
اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے لوگ ان سے امید رکھتے تھے۔ وہ امید کیا تھی کہ جب آسمان سے بارش روک لی جاتی تھی تو وہ اس چارپائی کو آسمان کے نیچے لے آتے تھے تو ان پر بارش برسا دی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کب فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 300 سال پہلے، مگر ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو العالیہ تک یہ روایت صحیح ہے، لیکن اگر ان کی تاریخ ولادت محفوظ اور 300 سال پہلے کی ہے تو حضرت دانیال علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے بلکہ کوئی نیک آدمی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔